السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے گرلز گائیڈ۔ اس سے پہلے کہ ہم لیسن کی ریڈنگ شروع کریں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آئیے لیسن شروع کرتے ہیں۔ پہلے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ الہامی، معاشرہ، اجتماعی، اوصاف، حلف، لسانی، اختصار، ترویج، تعصبات، مشاورت، میثاق، رغبت، اقامتی، نوعیت، فریضہ۔ دنیا کا ہر الہامی مذہب خیر، محبت اور انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا کا نظام ایک دوسرے کی بھلائی اور مخلوق خدا کی خدمت ہی پر قائم ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دنیا میں بے شمار تنظیمیں وجود میں آئیں جو انسانوں کی بے لوث خدمت کا فرض انجام دے رہی ہیں۔ اسی طرح کی باقاعدہ اور منظم تنظیموں میں بوائے اسکاؤٹ، گرلز گائیڈ اور گرل اسکاؤٹ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ دونوں بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جن کا آغاز برطانیہ سے ہوا۔ لارڈ بیٹن پاول بوائے اسکاؤٹ تنظیم کے بانی ہیں، جبکہ گرلز گائیڈ تنظیم کے بانی لارڈ بیڈن پاول اور ان کی بہن ایگٹس ہیں۔ ان تنظیموں کا مقصد عام شہریوں کی تربیت کر کے انہیں معاشرے کے لیے مفید بنانا اور ان میں اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنا ہے۔ 1909 میں بوائے اسکاؤٹس نے اپنی پہلی بڑی اجتماعی کارروائی کی۔ اس ریلی میں کچھ لڑکیاں بھی شریک ہوئیں جنہیں اس ریلی میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے جب بوائے اسکاؤٹس تنظیم کی اہمیت اور فائدہ مند مقاصد دیکھے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اس تنظیم میں شامل ہو کر بنی نوع انسان کی خدمت کریں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا وہاں اظہار کیا۔ لڑکیوں کے جوش و ولولے اور انسانی خدمت کے جذبے سے متاثر ہو کر لارڈ بیڈن پاول نے اپنی بہن ایگٹ سے مشاورت کی اور بہن کے تعاون سے لڑکیوں کے لیے ابتدا میں چھوٹی سطح پر ایک تربیتی منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ آہستہ آہستہ ایک بڑی اور باقاعدہ تنظیم کی صورت اختیار کر گیا جسے گرلز گائیڈ کا نام دیا گیا۔ گرلز گائیڈ تنظیم نے تھوڑے ہی عرصے میں اتنی اہمیت اور مقبولیت حاصل کر لی کہ 1923 میں اسے شاہی میثاق میں شامل کر لیا گیا اور 1928 میں گرلز گائیڈ باقاعدہ عالمی ایسوسی ایشن کے طور پر سامنے آ گئی اور خود مختار ممالک اس کی رکنیت کے اہل قرار پائے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ ہر ملک اپنے علاقائی حالات، رہن سہن، معاشرتی تقاضوں اور اپنی ضروریات کے مطابق ترقی کر سکے اور یہ تنظیم اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرے۔ گرلز گائیڈ تنظیم ایک غیر سیاسی بین الاقوامی تنظیم ہے، اس لیے ہر مذہب اور ہر قوم کی لڑکی اس میں بلا تفریق شریک ہونے کی اہل ہے۔ وفاداری، دیانت داری، خوش مزاجی، انسان دوستی اور قابل اعتماد ہونا ہر گرل گائیڈ کے بنیادی اوصاف ہیں۔ نیز وہ اپنے پرائے سب کا خیال رکھنے والی، تمام انسانوں کی بلا امتیاز عزت کرنے والی اور اپنے وعدوں کی پابند ہوتی ہے۔ اس تنظیم کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ ہر گرل گائیڈ اپنے حلف کی پاسدار ہوتی ہے۔ گرلز گائیڈ کے اصول و ضوابط میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی علاقائی، مذہبی، لسانی اور سیاسی سرگرمی کا حصہ نہ ہو اور اس تنظیم میں شامل ہر لڑکی رنگ، نسل، ملک و ملت اور مذہبی عقائد میں تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنے فرائض انجام دے۔ یہ بات دلچسپ اور اہم ہے کہ عالمی سطح پر لفظ گائیڈ ایک اصطلاح بھی ہے جس سے مراد ایسی لڑکی ہے جو گرلز گائیڈ تنظیم کی رکن ہو۔ گرلز گائیڈ تنظیم میں قائد خاتون کو گائیڈر کہا جاتا ہے۔ جدید تقاضوں اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 1966 میں گرلز گائیڈ کے بنیادی اصولوں پر نظر ثانی کی، جس کے تحت ایک درج ذیل پروگرام مرتب کیا گیا جس کے اہم نکات یہ ہیں: لڑکیوں کی جسمانی تربیت کرنا، لڑکیوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنا، لڑکیوں کے کردار کو پختہ بنانا، لڑکیوں میں خدمت خلق کا جذبہ ابھارنا، لڑکیوں میں گھر کے کاموں میں دلچسپی اور مہارت پیدا کرنا، لڑکیوں میں گھر سے باہر تفریحی امور میں رغبت اور تنظیمی سوجھ بوجھ پیدا کرنا، لڑکیوں میں درجہ بالا اوصاف کے فروغ کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔
گرل گائیڈ تنظیم 3 شعبوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 براؤن گائیڈ 7 سے 11 سال تک کی عمر کی لڑکیاں، گائیڈز 10 سے 16 سال تک کی عمر کی لڑکیاں اور رینجرز گائیڈز 14 سے 20 سال تک کی عمر کی لڑکیاں۔ لڑکیاں اپنی اپنی عمر کے مطابق گرل گائیڈ کے درجہ بالا تینوں شعبوں میں سے کسی ایک میں رکنیت حاصل کرتی ہیں۔ رکنیت حاصل کرنے کے بعد ان کی تربیت کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ براؤن گائیڈز اپنے نظریات، آئیڈیاز اور مشاہدات میں پیک کونسل کے سامنے لاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں بحث و مباحثہ کا کام گائیڈز کرتی ہیں، جبکہ ان گروہوں کی لیڈر ایک کمپنی تشکیل دے کر ان معاملات کے حوالے سے فیصلے کرتی ہیں۔ رینجرز گائیڈز کے ذریعے لڑکیوں میں جمہوری طرز حکومت کے حوالے سے شعور پیدا کیا جاتا ہے، انہیں فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، نیز انہیں عالمی سطح پر دوسرے ممالک کے اراکین سے میل جول رکھنے، دوسرے ممالک کے دوروں، بین الاقوامی کیمپوں، سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں اور ان کے مواقع بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ گرلز گائیڈ تنظیم کے کسی بھی شعبے اور درجے سے وابستہ گرل گائیڈ کے پاس ایک دستی کتاب ضرور ہوتی ہے۔ یہ ایک رہنما کتاب ہوتی ہے اور اس میں مختلف قواعد و ضوابط اختصار سے درج ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی خواہشوں، دلچسپیوں، جوش اور ولولے کا انداز اس مخصوص دستی کتاب میں درج ہدایات پر عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس رہنما کتاب پر عمل کر کے کوئی لڑکی جتنی زیادہ ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، اسے اسی قدر انعامات اور تمغے میسر آتے ہیں۔ یہ سارا عمل دراصل گرل گائیڈ کی حوصلہ افزائی اور تحسین کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں اس طرز عمل سے گرل گائیڈ تحریک اور اس کے مقاصد کے فروغ اور ترویج و اشاعت میں بھی مدد ملتی ہے، وہاں لڑکیوں میں گرل گائیڈ کے طور پر اپنے فرائض نبھانے میں زیادہ لگن اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ گرلز گائیڈ تنظیم نے دنیا میں اپنی بے لوث خدمات کے عوض بہت نیک نامی اور شہرت حاصل کی ہے۔ حب الوطنی اور خدمت خلق اس تنظیم کی بنیادی خوبیاں ہیں جو ہر گرل گائیڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ ہر گرل گائیڈ عموماً دوسرے لوگوں اور خصوصاً لڑکیوں میں حب الوطنی، خدمت خلق، اچھا شہری اور اچھا انسان بننے کا جذبہ اجاگر کرتی ہے اور اس سلسلے میں ان کی رہنمائی اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ آئیے مشقی سوالات حل کر لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 دیکھیں۔ سبق گرلز گائیڈ کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف ہے، بوائے اسکاؤٹ تنظیم کے بانی کا نام کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے لارڈ بیٹن پاول۔ ب، بوائے اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ تنظیموں کا مقصد کیا ہے؟ عام شہریوں کی تربیت۔ ج، کس تنظیم کو اس کی مقبولیت کے پیش نظر شاہی میثاق میں شامل کر لیا گیا؟ اس کا آنسر ہے گرلز گائیڈ۔ د، گرل گائیڈ تنظیم کے 3 شعبوں کے نام لکھیں۔ آنسر ہے براؤن گائیڈز، گائیڈز، رینجرز گائیڈز۔ ہے، گرل گائیڈ باقاعدہ عالمی ایسوسی ایشن کے طور پر کب سامنے آئی؟ تو اس کا آنسر ہے جی 1928 میں۔ 1928 میں۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں۔ سبق گرلز گائیڈ کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، بوائے اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ دونوں تنظیمیں ہیں، قومی، صوبائی، بین الاقوامی یا ضلعی؟ اس کا آنسر ہے بین الاقوامی۔ ب، حب الوطنی اور خدمت خلق بنیادی خوبیاں ہیں، اقوام متحدہ کی، یونیسیف کی، گرل گائیڈ کی، بوائے اسکاؤٹ کی؟ تو درست آپشن ہے گرل گائیڈ کی۔ ج، جدید تقاضوں اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے گرل گائیڈ کے اصولوں پر نظر ثانی کی گئی۔ 1977 میں، 1979 میں، 1967 میں اور 1966 میں؟ تو درست آپشن ہے 1966 میں۔ بوائے اسکاؤٹ تنظیم کے بانی ہیں محمد علی جوہر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لارڈ بیٹن پاول یا شبل نعمانی رحمۃ اللہ علیہ؟ تو درست آپشن ہے لارڈ بیٹن پاول۔ ہے، گرل گائیڈ تنظیم بین الاقوامی سطح کی مذہبی تنظیم ہے، لسانی تنظیم ہے، غیر سیاسی تنظیم ہے، سیاسی تنظیم ہے؟ تو اس کا درست آپشن ہے غیر سیاسی تنظیم ہے۔ وہ گرل گائیڈ تنظیم مشتمل ہے 2 شعبوں پر، 8 شعبوں پر،
6 شعبوں پر 3 شعبوں پر، تو اس کا درست آپشن ہے 3 شعبوں پر۔ کوشچن نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ بے لوث، بانی، میثاق، رغبت، رہنما، تحسین، حب الوطنی۔ آئیے اب ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ بے لوث کے میننگ ہے بے غرض، مخلص۔ میثاق، معاہدہ۔ رہنما، رہبر، قائد، راہ دکھانے والا۔ حب الوطنی، وطن کی محبت۔ بانی، بنانے والا، قائم کرنے والا۔ رغبت، اچھا لگنا، رجحان۔ تحسین، تعریف، شاباش۔ کوشچن نمبر 4 ہے سبق گرلز گائیڈ کے مطابق اوپر والی سطر کے الفاظ کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پہلا لفظ دیکھیں مفید۔ مفید نیچے والی لائن میں درمیان میں لفظ ہے مضر۔ جمع دیکھ لیتے ہیں۔ قدر، اقدار۔ وصف، اوصاف۔ ملک، ممالک۔ خواہش، خواہشات۔ نظریہ، نظریات۔ مرکز، مراکز۔ خدمت، خدمات۔ اصل، اصول۔ لفظ، الفاظ۔ نقطہ، نکات۔ جذبہ، جذبات۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ بے لوث، مولانا عبدالستار ایدھی انسانیت کے بے لوث خادم ہیں۔ اخلاقی اقدار، بطور مسلمان ہمیں اپنی دینی اور اخلاقی اقدار پر فخر ہے۔ آہستہ آہستہ، سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے لگا۔ بلا امتیاز، پولیس کو منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنی چاہیے۔ بحث و مباحثہ، طلبہ میں امتحانی نظام کے بارے میں بحث و مباحثہ 3 گھنٹے جاری رہا۔ رہنمائی، قائد اعظم نے مسلمانان برصغیر کی رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ شہرت، شاہد افریدی پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ کرکٹر ہیں۔ کوشچن نمبر 7 ہے سبق گرلز گائیڈ کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، دنیا کا نظام ایک دوسرے کی بھلائی اور ڈیش کی خدمت ہی پر قائم ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت ہی پر قائم ہے۔ لڑکیاں اپنی اپنی عمر کے مطابق گرل گائیڈ کے تینوں شعبوں میں ڈیش حاصل کرتی ہیں۔ رکنیت حاصل کرتی ہیں۔ جیم، گرل گائیڈ تنظیم میں قائد خاتون کو ڈیش کہا جاتا ہے، گائیڈ۔ دال، 1909 میں بوائے اسکاؤٹس نے اپنی پہلی بڑی ڈیش کارروائی کی، اجتماعی۔ گرل گائیڈ تنظیم ایک غیر ڈیش بین الاقوامی تنظیم ہے، سیاسی۔ کوشچن نمبر 8 ہمارے پاس سبق گرلز گائیڈ کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ کوشچن نمبر 8 سبق گرلز گائیڈ کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف ہے دنیا کا ہر الہامی مذہب خیر، محبت اور انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے، درست۔ بے، رینجرز گائیڈز میں 10 سے 16 سال تک کی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں، غلط۔ بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ دونوں کا آغاز فرانس سے ہوا، غلط۔ رینجرز گائیڈ کے ذریعے سے لڑکیوں میں جمہوری طرز حکومت کے حوالے سے شعور بیدار کیا جاتا ہے، درست۔ گرل گائیڈ تنظیم نے بے لوث خدمات کے عوض نیک نامی اور شہرت حاصل نہیں کی ہے، غلط۔ کوشچن نمبر 9 ہے لفظ پنجاب سے 10 الفاظ ردیف وار وضع کریں۔ پنجاب سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ پنجاب کے آخر میں بے آ رہی ہے تو بے سے بنے گا بہار۔ بہار کے آخر میں رے ہے تو رے سے نیا لفظ راستہ۔ راستہ کے آخر میں ہے آ رہی ہے اور ہے سے ہاتھی۔ یہ سے یتیم، میم مقبول،
مقبول کے آخر میں لام، لام سے لائق، کاف، کاف سے قائد، دال، دال سے دعا، دعا کے آخر میں الف ہے تو الف سے احسن، نون، نون سے نصرت اور تے سے ترقی۔ کوشچن نمبر 10 دیکھتے ہیں، مندرجہ ذیل سابقوں کی مدد سے تین تین الفاظ بنائیں۔ سابقی ہمارے پاس پر، خود، کم، اہل۔ پر سے بنیں گے پر اعتماد، پر لطف، پر سکون۔ خود، خوددار، خود شناس، خود ستائی۔ جیم ہے کم، کم نظر، کمزور، کم عقل۔ اور دال ہے اہل، اہل نظر، اہل دل، اہل علم۔ کوشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس، اپنے دوست سہیلی کے نام خط لکھیں جس میں اسے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے شہر کی سیر کی دعوت دیں۔ لیٹر شروع کریں گے۔ سب سے اوپر ایک سائڈ پہ کمرہ امتحان، نیچے آپ ڈیٹ ڈالیں گے جس تاریخ کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں۔ اگلی لائن پہ درمیان میں آ کے پیارے دوست، آپ کے دوست کا جو بھی نام ہو آپ وہ درج کریں گے۔ پیارے دوست رضا، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ چند سطور یاد دہانی کے لیے تحریر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ نے گزشتہ برس وعدہ کیا تھا کہ 2013 میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہفتہ ہمارے لیے ضرور نکالیں گے۔ جناب من، 1 جون سے تعطیلات شروع ہوا چاہتی ہیں۔ بندہ آپ کا منتظر رہے گا، آپ تشریف لائیے۔ ہم لاہور کے تاریخی مقامات، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ کی سیر کریں گے۔ مینار پاکستان، شالامار باغ اور عجائب خانہ بھی جائیں گے اور چڑیا گھر کے جانوروں سے بھی ملاقات ہوگی۔ لاہور کی شدید گرمی ہوتی ہے لیکن شام کے وقت موسم قدرے معتدل ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لاہور کی سیر سے بھرپور لطف اٹھائیں گے۔ اپنی آمد کے پروگرام سے جلد مطلع کیجیے۔ چچا جان اور چچی جان کی خدمت میں میرا سلام، ننھے حیدر کو پیار۔ آپ کا دوست عثمان احمد۔ یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے اور جماعت ہشتم سی اور جو بھی آپ کا رول نمبر ہے یہاں آپ وہ تحریر کریں گے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔